تو پھر اس کی کوئی بات اچھی نہیں لگتی, ان کو بندہ ہی اچھا نہیں لگ رہا, تو وہ کہہ رہے ہیں یار یہ جو بھی کرے گا یہ کیا ہوگا. تو میں وہ سن رہا تھا, انہوں نے کہا کہ ان مولویوں کو دیکھو فیملی سسٹم کی بات میں لگے رہتے ہیں اور تربیت کی کوئی فکر نہیں ہے. یہ کہتے ہیں بچوں کی لائن لگا دو اور تربیت کی کوئی فکر بولو بھائی نہیں کر. تو میں ان کے اس اشکال کو ذرا ایک مہذب انداز میں پیش کرتا ہوں تاکہ اشکال مضبوط ہو جائے, تاکہ اشکال کیا ہو جائے, کیونکہ جب اشکال ٹائٹ ہوتا ہے تو پھر جواب کا بھی اپنا بولو نا مزہ ہوتا. یعنی ان کے اشکال کو میں اور تھوڑا سا پاورفل طریقے سے بیان کر رہا ہوں. وہ ٹیکنیکل طریقے سے ان کے اشکال کو جو کیا جائے گا نا وہ یہ ہے کہ دنیا میں ہر کام پلاننگ سے ہوتا ہے تو اچھا ہوتا ہے. بغیر پلاننگ کے بچے پیدا کرتے چلے جاؤ تو چور اور ڈاکو پیدا ہوں گے. وہ کیا پیدا ہوں گے بھائی, ہر کام پلاننگ سے ہوتا ہے نا, اس میں دو رائے ہو سکتی ہیں کوئی. تو یہ کیا بات ہے کہ ہر چیز میں پلاننگ اور بچے بغیر کسی فیملی پلاننگ کے 2 مار 4.5. تو ظاہر ہے چور اچکے گھنٹیاں بجا بجا کے بھاگنے والے ہیں, پھر ان کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے, پہننے کو کپڑا نہیں ہے, پھر لڑیں گے, صبح ناشتے پہ لڑیں گے اگر ناشتہ ملا ان غریبوں کو, اور ایک ایک کمرے میں 20 ایک چادر میں سوئیں گے. یہ انہوں نے نہیں کہا, لیکن ان کے ذہن میں جو چیزیں, جو لبرل لوگوں کے ذہن میں یہی باتیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے وہ یہ کہتے ہیں. اصل میں جب کچھ بنیادی چیزوں میں اختلاف ہوتا ہے نا بیسک, تو پھر آگے ان پہ اٹھنے والے اشکالات کا جواب دینے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. جب آپ اولاد کو ایک بوجھ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر یہ اشکال بالکل درست ہے. لیکن ہم عقل سے پوچھتے ہیں اور قرآن سے پوچھتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اولاد بوجھ نہیں ہے, خدا کا تحفہ ہے, گفٹ ہے. گفٹ لینے میں کوئی پلاننگ نہیں ہوتی, گفٹ ملنے کے بعد خرچ کیسے کرنا ہے, استعمال کیسے کرنا ہے, اس کے لیے پلاننگ کی بولو بھائی ضرورت. قرآن کے الفاظ دیکھو, یہب لمن یشاء اناسا, اللہ ہبہ کرتا ہے جس کو چاہتا ہے بیٹیاں. ہبہ عربی میں, ہبہ کا جو اردو میں ترجمہ ہے تحفہ اور گفٹ. یہب عطا کرتا ہے, ہبہ کرتا ہے جس کو چاہتا ہے بیٹیاں. وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ, جس کو چاہتا ہے بیٹے گفٹ کر دیتا ہے. او يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا, جس کو چاہتا ہے دونوں دے دیتا ہے. تو اولاد کیا ہے, گفٹ ہے, تحفہ ہے. کیوں تحفہ؟ اس لیے کہ یہ کما کے بھی دے گی آپ کو, آپ کی تنہائی بھی دور کرے گی. اس پہ جتنا انویسٹ ہوگا نا اس سے زیادہ یہ آپ پہ لگائے گی. بھائی کسی تجارت میں انویسٹمنٹ کم ہو اور پروفٹ زیادہ ہو تو وہ تجارت بوجھ ہوتی ہے یا تحفہ ہوتا ہے؟ اگر کسی نے کوئی آپ کو ایسا پیکج لا کے دیا, یار اتنے پیسے لگاؤ گے اتنے ملیں گے, تو آپ یہ سمجھو کہ یہ میرے پیسے مجھ سے چھین رہا ہے, ہو توبہ توبہ کیسا نالائق آدمی ہے, یہ تو تاوان ہے. آپ بولو گے یار میرے لیے یہ پیکج ایک بہت بڑا گفٹ ہے, بہت بڑا تحفہ ہے. تو اللہ نے اولاد کو تاوان نہیں کہا, جرمانہ نہیں کہا, ٹینشن نہیں کہا, بلکہ اللہ نے اولاد کو کیا کہا ہے, گفٹ, تحفہ. جب تحفہ ہے, کیوں تحفہ ہے, اس کی عقلی دلیل یہ ہے کہ آپ مشاہدہ بھی کر کے دیکھو, اولاد پہ جتنا انویسٹ ہوتا ہے اس سے زیادہ اولاد انسان کو فائدہ پہنچاتی ہے, جسمانی بھی, روحانی بھی, دنیاوی بھی اور اخروی بھی, آخرت کا بھی, دنیا کا بھی, ہر لحاظ سے. ابھی میں اس ڈیٹیل میں جاؤں گا تو بات لمبی ہو جائے گی, یہ تو مشاہدہ ہے. تو اب مجھے ایک اور, حضرت جبریل علیہ السلام حضرت مریم کے پاس آئے. حضرت مریم دیکھ کے ڈر گئی کہ یہ کوئی انسان ہے. فرمایا نا نا نا, میں اللہ کا فرشتہ ہوں. لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا, آپ کو ایک بیٹا گفٹ کرنے کے لیے آیا ہوں. جہاں بھی اولاد کا لفظ آیا یہ نہیں ہے کہ ایک مصیبت آپ کے کندھے پہ ڈل جائے گی جس کی وجہ سے آپ ٹینشن میں پڑ جائیں گے. حالانکہ وہ تو ٹینشن میں آ گئی تھی حضرت مریم, لیکن بھائی نتیجے کے لحاظ سے, انجام کے لحاظ سے یہ آپ کے لیے گفٹ ہی ثابت ہوگا. تو اولاد وقتی طور پر انسان کی ذمہ داریوں کو بڑھا دیتی ہے, لیکن نتیجے کے لحاظ سے, انتہا کے لحاظ سے, ریزلٹ کے اعتبار سے کتنی زبانیں استعمال کر رہا ہوں تاکہ کوئی بھی زبان تو سمجھ میں آئے آپ کے, جو ریزلٹ اس کا ہوتا ہے وہ برا نہیں ہوتا, اچھا ہوتا ہے. اللہ ماشاء اللہ کہیں کچھ الٹا ہو گیا, وہ تو ہر چیز میں, گاڑی خریدو تو تحفہ ہے نا, یہ وہ ٹھک بھی جاتی ہے, مار بھی دیتی ہے انسان کو. لیکن اب اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ گاڑی ایک گفٹ نہیں ہے یا گاڑی ایک مصیبت ہے. ہاں نعمت ہے لیکن بن گئی مصیبت. وہ تو ہر چیز میں, آپ بندوق خریدتے ہیں, کسی نے آپ کو ایک بندوق گفٹ کر دی دشمنوں سے مقابلے کے لیے, بعض اب وہ چل کے خود بھی لگ جاتی ہے.
تو ہر گفٹ میں اس بات کا احتمال ہوتا ہے کہ نقصان کا سبب بن جائے. تو اولاد بھی ایک گفٹ ہے مگر کبھی کبھار بگڑ کے الٹا نقصان پہنچا دیتی ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ یہ تحفہ نہیں ہے. تو قرآن نے اس کو تحفہ کہا, عقل کے لحاظ سے تحفہ ہے. تو آپ مجھے بتاؤ کوئی دنیا میں ایسا بیوقوف آپ نے دیکھا کہ جس کے پاس گفٹ آتے ہوں تو پلاننگ کر کے لیتا ہو کہ اتنے آئیں گے, اس سے زیادہ میں گفٹ ہے بھائی نہیں لوں. کسی نے آپ کو گفٹ دیا لفافے میں 50,000 روپے ڈال کے, پھر آپ شادی میں گئے, اپنی شادی میں دوبارہ چلے گئے. ہمارے یہاں یہ بھی ایک پیکج ہے کہ آپ اپنی شادی میں دوبارہ گئے تو پھر دولہے کو ملتے ہیں نا پیسے. چلو آپ کی والی مثال دیتا ہوں, یہ والی چھوڑ دیتا ہوں میں. آپ کسی شادی میں گئے, آپ ایک پریشان ہوئے کس قسم کی مثالیں دے رہے بھائی. آپ شادی میں گئے, آپ کو کسی نے, بلکہ آپ نے دولہے کو گفٹ دیا, لفافے میں ڈال کے دیتے ہیں 5,000 کا نوٹ آپ نے دولہا کو دے دیا. دوسری شادی میں گئے وہاں بھی دولہا کو دے دیا. وہی پہلے والے دولہے کے پاس اور بھی لوگوں نے گفٹ دیا. تو دولہا کیا پلاننگ کر کے بیٹھا ہوتا ہے کہ اتنے گفٹ لوں گا, اس سے زیادہ ہے بھائی نہیں لوں گا. بھائی جو گفٹ ہے وہ تو جتنا آ جائے اچھا ہے. کسی اور وجہ سے انکار کر دے تو ایک الگ بات ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ آپ اس پر احسان جتلا رہے ہیں تو پھر میں تعلق یعنی احسان جتلائیں گے اس لیے منع کر دے. لیکن حقیقت میں اچھا اور چھوڑو, آپ کو کمپنیاں بونس دیتی ہیں, وہ بھی تو ایک قسم کا گفٹ ہوتا ہے نا. کمپنی ڈبل بونس دے دے, ہر مہینے بونس دینا شروع کر دے. آپ کہو گے اس بونس کی تو میں نے پہلے سے کوئی پلاننگ کی ہوئی نہیں ہے, آتے چلو لائن لگا دوں پیسوں کی, کیا ہے کیا میں گفٹ کی لائن لگوا دوں بغیر کسی پلاننگ کے؟ میرے گھر تحفے آتے رہیں ہیں اور پیسے آتے رہیں, یہ نہیں ہو سکتا بھائی. بھائی جان آپ اگر عقل مند ہوگے آپ کہو گے بھائی جو نعمت ہے وہ تو جتنی آ جائے آ جائے, آنے کے بعد اس نعمت کا صحیح استعمال کیا ہے اس کے لیے پلاننگ کرنی ہے. اس کے لیے کیا کرنی ہے؟ جب دولہا گھر جاتا ہے نا, اتنے سارے گفٹ, ادھر پینٹ میں بھی دیکھ رہا ہوتا ہے یہ والے وہ جو فلاں نے دیے تھے, اس میں دیکھوں لفافے میں کتنے پیسے ہیں, اور 5,000 کا نوٹ نکلا, الٹی پینٹ میں ہاتھ ڈالا. وہ تو شیروانی پہن کے جاتا ہے, ادھر پگڑی کے نیچے بھی چھپائے ہوئے ہوتے ہیں اس نے کچھ, ہاں تو ٹھیک ہے. وہ سارے گھر جا کے لفافے کھولتے ہیں, دیکھتا ہے بھائی ماشاءاللہ جتنے ولیمے پہ خرچ ہوا تھا اس کا ڈبل مل گیا ہے الحمدللہ. تو پھر پلاننگ کرتا ہے یار اس کو تمیز سے خرچ کرنا ہے, پان گٹکے میں نہیں اڑانا. اتنے پیسے چمونی آپا کے پاس رکھوا دو, اتنے پیسے بینک میں جمع کروا دو. بھائی کوئی چمونی آپا نہ ہو یار, بیان سن رہی ہوں اللہ کا واسطہ, وہ بس میری بڑی بہن ہی کی طرح ہوں گی جو بھی ہیں, کیونکہ میں تو کوشش کرتا ہوں ایسا نام مارکیٹ میں لے کر آؤں جو چل نہیں رہا. ہمارے زمانے میں چمونی آپا ٹائپ کی عورتیں ہوا کرتی تھیں, اب تو نہیں مل رہی. وہی محلے میں ہوتی ہیں نا بڑی, جو سب کا گھروں میں جانا, ان کا خیال ویال کرنا, مخبریاں کرنا. ہر محلے میں کچھ 2-4 اس قسم کی خواتین ہوتی ہیں, ٹھیک ہے نا. تو اب کیا ہے کہ جی اب دولہا کیا اگر بغیر کسی پلاننگ کے خرچ کر دے گا تو بیوقوف ہوگا, اور اگر پلاننگ کرے گا تو عقل مند ہوگا. حضرت مریم کی جو والدہ تھیں, حضرت عمران کی زوجہ, ان کے حمل ٹھہرا, بچہ ہونے کا وقت آیا تو انہوں نے پلاننگ کی, ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا, اے اللہ میں اس بچے کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے رکھوں گی. تو پلاننگ ہو رہی ہے نا, بچہ پیدا ہونا ہے یا نہیں ہونا, اس کی پلاننگ نہیں ہو رہی. جب حمل ٹھہر گیا, اللہ نے گفٹ دیا, تو اب اس کو پیدائش سے پہلے پلاننگ کی جا رہی ہے. ہمارے یہاں الٹا ہو رہا ہے, پلاننگ کی جا رہی ہے کہ بچے کا ہونا ہے کہ نہیں ہونا, اس کی تو پلاننگ ہو رہی ہے. لیکن جب ہو گیا پھر کوئی پلاننگ, اس کو بنانا کیا ہے بھائی, کیا بنانا ہے, کیوں پیدا ہوا یہ, کیا بنانا ہے اس کو آپ نے. اتنی بھی پلاننگ نہیں ہوتی کہ چلو ڈاکٹر نہ بناؤ, انجینئر نہ بناؤ, پروفیسر نہ بناؤ, انسان کا بچہ تو بنا دو, اس کی بھی پلاننگ نہیں ہوتی. تو چور ڈاکو اچکے اس لیے پیدا نہیں ہوتے کہ بچے زیادہ ہوتے ہیں, وہ اس لیے ڈاکو بنتے ہیں کہ پیدا ہونے کے بعد والدین کی طرف سے کوئی پلاننگ نہیں ہوتی. تو جن والدین کا بچوں کی تربیت کی پلاننگ کا ارادہ نہیں ہے, ہم ان سے نہیں کہتے کہ آپ بچے پیدا کریں, ہم کہتے ہیں یہ نعمت اسی کو ملنی چاہیے جو ان کی تربیت کی پلاننگ بھی کرے, اور اس کو زیادہ ملنی چاہیے. آپ کہہ رہے نہیں ہر ایک کو کم ملنی چاہیے, اس کا مطلب آپ لوگوں کو اللہ کی طرف سے جو گفٹ ہے, عطا ہے, اس سے محروم کرنے کا ذریعہ بن رہے ہیں. کاش کوئی اور زبان بھی مجھے آتی تو میں اس زبان میں بھی آپ کو سمجھا دیتا. اللہ کے بندو نسل مت روکو, بہت نقصان دہ, خدا کی قسم اولاد کی کثرت, اس سے بڑی نعمت اگر کوئی ہوتی تو اللہ پیغمبروں کو وہ نعمت دیتا, اولاد والی نعمت نہ دیتا. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے نوازا, قربانی علی اللہ نے کہا اے ابراہیم تو نے ہر قربانی میں پورا اترا,
اب میں کیا کروں گا, پیسہ دوں گا؟ نا نا نا, فرمایا کہ جاعلک للناس اماما, تجھے لوگوں کا امام بنا دوں گا. کیسے؟ تیری اولاد میں نبوت جاری ہوگی, تجھے اولاد بھی ملے گی, اور بیٹا ملے گا یعقوب, اسحاق, اور اسحاق کو بھی بیٹا ملے گا یعقوب. تو کس طرح نوازا جا رہا ہے؟ اولاد دے کے. حضرت مریم کو کیسے نوازا جا رہا ہے؟ بولو بھائی, اولاد دے کے. زکریا علیہ السلام کو کیسے نوازا جا رہا ہے؟ اولاد دے کے, بڑھاپے میں. آپ کہہ سکتے ہیں ان کے تو ایک ایک دو دو بچے تھے, بھائی اس لیے تھے کہ بڑھاپے میں ہوئے تھے, بڑھاپے میں ہوئے تھے, لیکن ان ایک ایک دو دو کے پھر درجنوں ہوئے ہیں. نہیں آ رہی بات, ٹھیک ہے نا. یعقوب علیہ السلام کے تو 11 تو قرآن نے ذکر کیے ہیں جو بیٹے تھے, آگے بیٹیاں کتنی تھی وہ اس سے زیادہ ہیں, اور پھر ان کے پوتے نواسے کتنے تھے؟ 90 افراد تھے یعقوب علیہ السلام کے, جب وہ مصر سے, جب وہ شام سے ہجرت کر کے مصر گئے ہیں. اور ایک عجیب بات یہ ہے کہ یہ کائنات بنی کس کے لیے؟ انسانوں کے لیے. دنیا میں کوئی جانور ایسا جس کی نسل روکنے کی بات ہوتی ہے؟ جس کے لیے کائنات بنی ہے اس کو روکا جا رہا ہے, اور جو انسانوں کے لیے بنے ہیں, جو اس مقصود کائنات نہیں ہے, وہ دے مار 4.5, ان کو تو ٹیکے لگا لگا کے انڈے نکالے جا رہے ہیں. یہ جو فارمی مرغی انڈے دے رہی ہے, یہ گن پوائنٹ پہ دے رہی ہے. حقیقت بتا دوں آپ, اس کا اپنا ارادہ اتنے انڈے دینے کا, بولو بھائی, نہیں ہوتا. یہ کہہ رہی کیا مذاق ہے میرے ساتھ یار, ابھی تو کل ہی تو انڈا دیا, اتنا بڑا انڈا دیا ہے, ابھی دوبارہ پورے 24 گھنٹے تو ہونے دو. لیکن یہ انڈا نہیں دے گی تو پولٹری فارم والا بولے گا بھائی میری دکان کیسے چلے گی, تیرے باپ کو بھی انڈا دینا ہے. ایسی ایسی ویکسینیشن ہو رہی ہے کہ وہ اور اتنے بڑے بڑے انڈے دے رہی ہے. تو ہر چیز کی نسل کو بڑھایا جا رہا ہے. تو جو مقصود کائنات ہے وہ تو اصل ہے, اور رزق کی کمی نہیں ہوگی. اس لیے کہ اس کے بارے میں جو کیلکولیشن ہے نا, جو صحیح کیلکولیشن ہے, جو یورپ اور امریکہ کے جو ماہرین کی کیلکولیشن ہے, وہ کیلکولیشن یہ ہے کہ آبادی بڑھنے کی جو اسپیڈ ہے, وسائل بڑھنے کی اسپیڈ اس سے کئی گنا زیادہ ہے. ہماری کتابوں میں غلط کیلکولیشن بتائی جا رہی ہے ہمیں بیوقوف بنانے کے لیے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ کیونکہ دیکھو جب گھر میں مہمان آتے ہیں, آپ جب کھانا پکاتے ہو تو 10 افراد اگر آئیں گے تو کھانا 10 کا بناتے ہو یا 15 کا بناتے ہو؟ احتیاطاً زیادہ کا بناتے ہو. آپ میں تو اتنی سینس ہے, جو پیدا کرنے والا خدا ہے معاذ اللہ, اس میں اتنی سینس نہیں ہے کیا کہ میں جتنے پیدا کر رہا ہوں اس سے زیادہ وسائل زمین میں رکھوں؟ اگر یہ خود بخود پیدا ہو رہے ہیں پھر تو آپ کو ضرورت, پھر تو ٹھیک ہے. لیکن اگر یہ خود پیدا نہیں ہو رہے بلکہ ان کو کوئی پیدا کر رہا ہے, اگر آپ خدا کے وجود ہی کے منکر ہیں, آپ یہ سمجھتے ہو سب کچھ اتفاق سے ہو رہا ہے, پھر جو چاہے آپ کیلکولیشن لا کے بیوقوف بنا دے لوگوں کو. لیکن اگر ہم مومن ہیں, ہم مسلم ہیں, ہم تو مسلمانوں کی بات کر رہے ہیں بھائی, ہم کافروں کو تھوڑی کہہ رہے ہیں نسل بڑھانے کو. تو پھر یہ پیدا ہوتے نہیں ہیں بلکہ پیدا کیا جاتا ہے, اور جو کرتا ہے وہ ان کی ضرورتوں سے واقف ہے. ضرورت سے واقف نہ ہوتا تو پیدا ہوتے ہی ماں کی چھاتیوں میں دودھ نہ پیدا کرتا. اور یہ بھی ذہن میں رکھو, یہ کہتے ہیں اتنے بچے کی تربیت نہیں ہو سکتی, یہ جب تھا کہ جب اکٹھے 10-20 پیدا ہو جاتے, ایسا نہیں ہوتا. ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو قدرت کی طرف سے ٹائم ہوتا ہے, وہ دوبارہ نہیں پیدا ہو سکتا. 1.5 سال 2 سال 3 سال 4 سال, یہ خدا کی طرف سے خود بخود اس میں فاصلہ ہو جاتا ہے. یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے, یہ خود بخود ہوتا ہے. تو یہ فیصلہ اللہ کرتا ہے کہ کتنے دینے اس کو. آپ اگر کرو گے تو یہ قدرت کے فیصلوں میں ٹانگ اڑانے والی بات ہوگی, جس سے آپ کو انفرادی سطح پہ بھی نقصان ہوگا اور قدرت آپ سے اجتماعی سطح پہ بھی انتقام لے گی. تو جو کہتے ہیں نا 10 بچے ہائے کیسے پل رہے ہوں گے, بھائی ان کے 10 بچے ہیں تو پہلا بڑا ہو کے بالغ ہو کے, بھائی جب 10واں آیا تھا تو پہلا بڑا ہو کے بالغ ہو کے وہ بہت سے کاموں میں ہاتھ بٹا رہا ہے. لوگ کہتے ہیں برساتی مینڈکوں کی طرح بچے پیدا ہو رہے ہیں. برساتی مینڈک ٹر 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 کرتے ہوئے اکٹھے ہوتے ہیں, صحیح ہے نا. بچے اکٹھے نہیں ہو جاتے, زیادہ زیادہ ٹوئنس ہو جاتے ہیں, 2 ہو جاتے ہیں, اس سے زیادہ نہیں ہو سکتے. ہوتے ہیں وہ گینز بک آف ورلڈ میں, پھر وہ ایسے ہیں 5 بھی اکٹھے ہو گئے تو, لیکن ہوتا نہیں ہے ایسے. تو وہ قدرت کی طرف سے خود بخود ہے. تو یہ سارے ایک نیچرل چیزیں ہیں, قدرتی چیزیں ہیں. ان میں ان لبرل لوگوں کے دلائل سے متاثر ہو کر اپنے خاندان کو تباہ و برباد نہ کرو. بڑھاپے میں یہ بیچارے لبرل لوگوں کی زندگی جا کے دیکھو, میں نے تو دیکھی ہے. بڑے پڑھے لکھے ہوتے ہیں, بہت پڑھے لکھے, اپنا بڑھاپا میرے سامنے آ کے شیئر کرتے ہیں, جو میں آپ کے سامنے کیا بتاؤں. بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہم پار یہ ڈگری, یہ بھی ڈگری, یہ بھی ڈگری. بچے ایک آدھی تھے جو بڑی تربیت یافتہ PhD کروا دیا, لیکن ایک امریکہ میں, ایک لندن میں بیٹھا ہوا ہے, میں اکیلا یہاں دیواریں میں ڈگریاں دیکھ دیکھ کے خوش ہو رہا ہوں. یہ نیچرل خوشیاں ہیں, بچوں کی شادیاں. ہمیں تو ہم کہتے ہیں بھائی یہ جو عید بقرعید کا مزہ ہے یہ تو اسی گھر میں جس گھر میں بچے ہوں.
بچے ہوتے ہیں تو خدا کی قسم گائے لانے کا بھی مزہ آتا ہے, دمبے لانے کا بھی مزہ آتا ہے. کیا خیال ہے, بچوں کو لے کے جاؤ سوراب گوٹ, مزہ نہ آئے پیسے واپس. ان کی آپس کی باتیں دیکھو کیسی ٹائٹ ہوتی ہیں. تو تمہیں گورے خود بیچارہ تباہ ہو گیا, اس کے پاس ہدایت نہیں ہے, وہ خود بھی تباہ ہو رہا ہے. یہ لبرل لوگ تمہیں بھی کیا کر رہے ہیں, تباہ کر رہے ہیں. تمہیں مولوی سیدھا راستہ بتائے گا جو قرآن و سنت کی روشنی میں ہے. تو یہ سمجھ میں آ گیا, اولاد یہ پینلٹی نہیں ہے کہ آپ گناہوں کی سزا تھی کہ آپ کے یہاں بچہ پیدا ہو گیا. یہ قدرت کا کیا ہے, تحفہ, یہب, گفٹ, گفٹ دے گا تمہیں, ہبا کر رہا ہے. کہاں سے کہاں بات چلے گی بھائی, جلدی سے بتاؤ, بس بات کو سمیٹ کے ختم کروں میں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا میرے بھائی کہ ماں باپ ملتے ہیں, بتاتے ہیں ہمارا بچہ ڈاکٹر بن رہا ہے, ہمارا بچہ یہ, تو بڑے خوش ہوتے ہیں, میں بھی دعائیں دیتا ہوں. لیکن میرے بھائی یہ فخر کی چیزیں نہیں ہیں. اگر آپ کا بچہ ڈاکٹر بن رہا ہے اچھا والا, ابا اماں سے بات کی ہے, شادی کی, تو ابا کہہ رہے ہیں ایجوکیشن کمپلیٹ, ایکچولی ایجوکیشن کمپلیٹ ہو جائے تو ہم آپ کی شادی اس سے کر دیں گے. لڑکے نے اپنے ابا اماں سے بات کی, ابا اماں نے کہا ہمیں آپ کی شادی پہ کوئی اعتراض نہیں ہے, ایکچولی پہلے آپ کی ایجوکیشن کمپلیٹ ہو جائے پھر ہم آپ کی شادی کر دیں گے. تو بھائی اگر آپ یہاں بھی مولویوں کے چکر میں پڑو گے تو مولوی قرآن کا ریفرنس دے گا کہ ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ. نکاح کے بعد سب سے بڑا مسئلہ مالی معاشی کھڑا ہوتا ہے, پیسہ تو, ایجوکیشن تو بات کی چیز ہے. تو قرآن کہہ رہا ہے اپنی اولادوں کا نکاح کرا دیا کرو, اگر یہ فقیر ہوں گے اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے گا. بات نہیں آ رہی میرے خیال ہے کھوپڑی شریف میں. لیکن جو کام شیطان نے کیا تھا وہی کام آج کل ماشاءاللہ پیرنٹس جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں, وہ کر رہے ہیں. سمجھ میں آ رہی بات, وہ ان کے علاوہ سب یہی کر رہے ہیں. جو بیان سنیں گے یا جو ابھی بیٹھے ہوئے ہیں ان کے علاوہ سب کیا کر رہے ہیں, وہ یہی کر رہے ہیں. ایکچولی بیٹا پہلے یہ تو ہو جاؤ, پہلے یوں تو ہو جاؤ. بیٹا پھر جب زنا میں پڑتا ہے, لڑکیوں سے دوستیاں, لڑکیوں کی عمریں, کتنے لوگ اپنے دکھڑے سنا کے گئے ہیں. ہم نے بچی کو میڈیکل سائنس میں ایڈمیشن دلایا, بچی 9 عمر تھی, رشتے آ رہے تھے. جب پڑھائی مکمل کی ہے, میڈیکل سائنس کی ایجوکیشن بھی کوئی آسان نہیں ہے, وہ ویسے ہی بیڑا غرق کر دیتی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پڑھے نہیں آپ, بیڑا غرق, وہ پھر بیڑا صحیح بھی ہو جاتا ہے جب آپ دوبارہ پڑھائی چھوڑتے ہیں. تو جب آپ ڈاکٹر بنیں گے تو پھر تو جب سرنج لے کے, سوری استغفر اللہ, یعنی میں کہہ رہا تھا لگانے کے بجائے میں کہہ رہا تھا نچوڑنا شروع کریں گے, لیکن وہ تو لگا رہے ہوتے ہیں, نچوڑ نہیں رہے ہوتے. بعض دفعہ لے رہے ہوتے ہیں, خون نکال رہے ہوتے ہیں, لیکن اللہ کا شکر ہے ابھی بھی لگا زیادہ رہے ہوتے ہیں, نچوڑ کم رہے ہوتے ہیں. تو کتنے لوگ ہیں بھائی, کیا جب لڑکی کی عمر کم ہوتی ہے اس میں ایک اٹریکشن ہوتی ہے. لڑکا لڑکی میں سب سے پہلے اس میں اٹریکشن دیکھتا ہے, ایجوکیشن کو سیکنڈری رکھتا ہے. آپ مجھے بتاؤ, یہ باتیں میں کرتا ہوں, لوگ کہتے ہیں یہ مولوی صاحب دیکھو کیسی الٹی الٹی باتیں کر رہے ہیں. جو گراؤنڈ ریئلٹی وہ بتا رہا ہوں. آپ کے پاس کوئی بہت بڑی ایجوکیٹڈ لڑکی ڈاکٹر, اور یوں سمجھیں کہ ابھی اس کو نوبل پرائز ملنے والا ہے, آگے میں اس کے حسن کا نقشہ نہیں کھینچتا آپ کے سامنے, اندھیرے میں نظر نہیں آتی وہ, ٹھیک ہے نا, اتنی بلیک, اور وزن اس کا اتنا ہو گیا ہے. ایک مثال دے رہا ہوں میں, ایسا ہوتا نہیں ہے بالکل. آپ کو اس میں کوئی جو نسوانی حسن ہے وہ نظر ہی نہیں آتا. آپ کرو گے شادی؟ جب آپ نہیں کرو گے, یا جتنے بیٹھے ہوئے ہیں نا, میرا خیال ہے کوئی ایک بھی نہیں کرے گا. ویسے تو یوٹیوب پہ کلپ بنا رہے ہوں گے, ایکچولی ہمیں ایسی لڑکیوں سے شادی کرنی چاہیے جن کو سوسائٹی میں کوئی لفٹ نہیں کرا رہا ہے. ایکچولی ٹوپی ڈرامے بہت ہو جائیں گے, تو کرنا پھر. یہ انسان کی نیچر ہے, نیچر کو تھوڑی چینج 2-4 آدمی چینج کر لیں گے, میجورٹی تھوڑی کرے گی. لڑکی جب کم عمر ہوتی ہے بھائی, بدصورت بھی ہونا اس میں ایک اٹریکشن ہوتی ہے, نسوانیت ہوتی ہے, مرد اس کی طرف جائے گا. لیکن جہاں ایج زیادہ ہونا شروع ہو گئی تو کچھ تو بہت ہوتی ہے, ٹھیک ہے, جو وہ 60-70 سال تک بھی فٹ رہتی ہیں. میجورٹی ایسی نہیں ہوتی, اس میں اٹریکشن ختم ہونا شروع, اٹریکشن کی جگہ ایجوکیشن آ جاتی ہے. آدمی کہتا ہے میں نے ایجوکیشن سے شادی تھوڑی کرنی ہے بھائی, وہ ایجوکیشن کو ثانوی رکھتا ہے. مرد کی فطرت بتا رہا ہوں, وہ ایجوکیشن سیکنڈری ہے. ہاں اٹریکشن بھی ہو, ایجوکیشن بھی ہو, اس کو ترجیح دے گا. پہلے کس کو دیکھتا ہے. کتنے ماں باپ نے اپنی بیٹیوں کا ہمیشہ کے لیے بیڑا غرق کر دیا. لبرل لوگوں کا ان کے پاس اس کا کوئی حل نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ کہتے ہیں میرج سسٹم یہ آپ کا بنایا ہوا سیٹ اپ ہے, بوائے فرینڈ رکھے. کیا ضرورت ہے بھائی یہ شادی مادی ہو, تو یورپ کوئی مر گیا کیا, وہ تو پھر بھی یہی سسٹم کے تحت چاند پہ پہنچے ہیں وہ لوگ. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو بھائی ان کے یہاں اچھائی برائی کا کرائٹیریا کچھ اور ہے, ہمارے یہاں معیار کچھ اور ہے. ہمارے یہاں پہلے عقیدہ توحید ہے, پھر عقیدہ رسالت ہے,
پھر جناب ہم تقدیر پر ایمان بھی رکھتے ہیں, پھر ہم سمجھتے ہیں اللہ ہے جو روزی دیتا ہے, روزی چھینتا ہے, پھر ہم شراب کو حرام سمجھتے ہیں, پھر ہم نماز کی پابندی کو فرض سمجھتے ہیں, رمضان کے روزوں کو فرض سمجھتے ہیں, رشتہ داری جوڑنے کو فرض سمجھتے ہیں. یہ ساری ٹینشنیں تو ہمارے ہیں, ان کے یہاں تھوڑی ہے. ہمارے اچھا بننے کے لیے بہت سارے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں. گوروں کے اچھا بننے کے لیے بات کرنے سے پہلے تھینک یو, بات کرنے کے آخر میں تھینک یو, اور پیسوں کا لین دین بس صاف رکھو, ٹیکس ٹائم پہ دیا کرو, یہ جنت الفردوس میں جائے گا. ہمارے یہاں تو بڑی لمبی چوڑی فہرست ہے نا اچھا بننے کے لیے. نماز بھی ہے, فجر میں اٹھنا پڑے گا, پھر جناب سردیوں میں وضو کرنا پڑے گا, رمضان کے روزے, اور بڑے, پھر حج بھی ہے سال میں ایک دفعہ, پھر زکاتیں بھی ہیں, پھر قربانی بھی ہے, پھر جو ہے نا وہ بیوی کے ساری زندگی کے خرچے اٹھانے, پھر بچوں کے خرچے اٹھانے. بہت بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارے یہاں. اچھا بننا آسان نہیں ہے. تو یا تو وہ بن جاؤ یا کیا بن جاؤ, یہ والا سسٹم لے لو, دونوں میں آدھی ٹانگ ادھر ایک ٹانگ ادھر ایک ٹانگ ادھر, یہ دنیا. تو وہ انہوں نے بتایا کہ بھائی وہ ایک بچہ جو تھا نا انگریزوں میں, اسے کیا ہوا ہے کہ وہ سائیکل لے کے گھر کے گرد گول گول چکر لگانا کمرے میں شروع کر دیا اس نے سائیکل. اب ماں باپ نے کبھی اس کو اس طرح دیکھا نہیں تھا کہ کبھی اس نے اس طرح سے سائیکل چلائی ہو. تو اس کے والدین آئے, انہوں نے سمجھایا کہ بیٹا یہ کیا ہو گیا, بیٹھے بیٹھے چکر لگا رہے ہو, غلط ہے, چکر آئیں گے گر جاؤ. بیٹے کو سمجھ میں نہیں آیا. اب انگریز آپ کو پتا ہے ہر چیز میں ریسرچ کرتا ہے. ماں باپ پریشان ہوئے کہ یار ایسا کبھی اس نے کیا نہیں ہے, کوئی مسئلہ ہے بھائی, ڈاکٹر کو فون کیا جائے. نفسیاتی ڈاکٹر آیا, بچے کی پوری ہسٹری پڑھی اس نے, اس کا رزلٹ جو اسکولوں میں کیا کارکردگی رہی ہے, کوئی مسئلہ تو نہیں ہے بھائی, پورے سال کی رپورٹیں پڑھی. پوری رپورٹوں کے بعد اس نے کہا کہ بھائی ایسا ابھی تک کوئی ایب نارملٹی والا کیس سامنے آیا نہیں ہے. پھر کیا مسئلہ ہے اس کے ساتھ, گھومے جا رہا ہے. بچے کو 2-3 دفعہ سمجھایا, پھر بھی بچہ نہیں رکا, پھر بھی گھومے جا رہا ہے. پھر اپنے سے بڑے ڈاکٹر کو فون کیا اس نے کہ بھائی یہ کیس میری سمجھ میں آنے والا, بولو بھائی نہیں. تو بڑے بڑے ڈاکٹر آ گئے. ہے تو لطیفہ, لیکن ظاہر ہے کچھ فرضی واقعات بھی ہوتے ہیں, مگر ان سے جو سبق دیا جا رہا ہوتا ہے نا وہ سبق درست ہوتا ہے. تو بڑے بڑے ڈاکٹر آ گئے, وہ لکھ رہے ہیں بھائی یہ کیا مسئلہ ہے اس بچے کے ساتھ, اس کی پوری ہسٹری پڑھ رہے ہیں. ماں پہ ریسرچ شروع ہو گئی کہ ان کے ددیال ننیال میں کوئی دماغی مریض تو نہیں گزرا. 12 ڈاکٹر لوگ عاجز آ گئے. محلے میں قریب میں ایک پٹھان قاری صاحب رہتے تھے, ان کو پتا چلا, وہ آئے, ایک تھپڑ لگایا بچے کو رکھ کے, بولے انسان کا بچہ بن بیٹھ جا آرام سے. بچہ ایک دم سائیکل روک کے آرام سے بیٹھا ہوئے, کہہ رہے سوری قاری صاحب. اب دیکھو کتنا آسان کیس تھا, اس بچے کو ایک زوردار جھانپڑ کی ضرورت تھی. تو ہم پاکستان میں اکثر نفسیاتی کیس اس طریقے سے کیا کر لیتے ہیں. میرے پاس کالز آتی ہیں امریکہ سے کہ بھائی بچہ یوں ہے, وہ اصل میں ایکچولی بچہ صبح صبح اٹھ کے پتہ نہیں عجیب عجیب سی آوازیں نکالتا ہے, ہیں اس طرح کے ہوتے ہیں کیسز. بچہ یہ کرتا ہے اسکول میں. میں ان سے کہتا ہوں بھائی 2-3 طبیعت سے چماٹ لگا دو. ہمارے ہاں یاد رکھو, یہ ایک گراؤنڈ ریئلٹی کی بات کر رہا ہوں, ہمارے ملکوں میں غربت, مہنگائی, سب کے باوجود بچوں میں نفسیاتی بیماریاں کا ریشو 0 یعنی 0.001% ہوگا. یہ حقیقت پر مبنی بات بتا رہا ہوں آپ. ہمارے ہاں بچوں میں نفسیاتی بیماریوں کا ریشو لاکھوں میں 1 ہے, لیکن ان ملکوں میں بچوں میں نفسیاتی بیماریوں کا ریشو بہت زیادہ ہے, کیونکہ سختی کی بالکل اجازت نہیں ہے. بچے کو آپ نے جب گائیڈ کرنا ہی چھوڑ دیا اور محبت سے ہی سمجھا رہے ہر چیز, بچے میں اتنی عقل تھوڑی ہوتی کہ دلائل سے بات سمجھے. اسے تو روب سے اس کے دماغ میں یہ بٹھانا پڑتا ہے کہ غلط کام ہے. اپنی باتیں بتانی نہیں چاہیے, لیکن ایسے واقعات جن سے لوگوں کو فائدہ ہو, میرا خیال ہے ان سے کو شیئر کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. مجھے یاد ہے میرے ایک بچے نے, بچی تھی 5-6 سال کی, اس نے کہیں پرس سے 5 روپے نکال لیے. پرانی بات ہے, 4-5 سال پرانی, ویسے نکال لیے کچھ لینے کے لیے. اس پہ میں نے اسے معاف نہیں کیا. میں نے زندگی میں پہلی دفعہ کسی بچے پہ ہاتھ اٹھایا ہوگا, اور میں نے اس کو 2 تھپڑ بہت زور سے لگائے. بعد میں پھر تلافی بھی کی, اس کو دکان لے گئے, چیزیں دلائیں, گھمانے پھرانے. تلافی کرنی چاہیے. جب بھی آپ اینٹی بایوٹک دیتے ہیں تو پھر ڈاکٹر طاقت کی بھی کچھ دوا دیتا ہے نا, کہ بھائی اس کے جو سائیڈ افیکٹ ہیں اس کی کیا ہو. بغاوت جب پھیلتی ہے جب آپ سختی کریں اور پھر محبت سے اس کی تلافی نہ کریں. یہ کیوں کیا؟ اس لیے کہ اس کے لاشعور میں یہ بٹھا دیا جائے کہ یہ معمولی جرم, بولو بھائی, نہیں ہے, یہ معمولی جرم. اس کے بعد سے اب تک الحمدللہ جتنے مرضی پیسے میرے پڑے ہوئے ہوں میز پہ, مجھے یہ اطمینان ہوتا ہے کوئی بچہ اسے ہاتھ, کیونکہ یہ خبر پھر تمام بچوں میں پھیل گئی. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ انگریز کے پاس یہ آپشن نہیں.
وہ لاشعور میں بیٹھ جاتی ہے ہمیشہ کے لیے کہ بھئی یہ حالانکہ وہ 5 روپے کی کیا اوقات ہے, لیکن یہ جتنے بڑے بڑے چور ہیں میرے بھائی یہ 5 روپے سے ہی بنتے ہیں چور. تو اب اس موقع پر اگر میں دلائل سے بات سمجھاتا, سمجھ میں آنے کا امکان بھی تھا اور یہ بھی امکان تھا کہ سمجھ میں نہ آتا, دونوں چیزیں. تو یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اس میں ہم دوسرا آپشن, اس کا رسک نہیں لے سکتے ہم. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ رسک نہیں لے سکتے ہم. جو تھپڑ کے سائیڈ افیکٹ ہیں ان کی تلافی ہو سکتی ہے, یہاں نرمی کے جو سائیڈ افیکٹ ہیں ان کی, اگر وہ خود سے قدرت نے پورے نہ کیے ان کی تلافی بہت مشکل ہے. پھر تو بہت سی نفسیاتی بیماریوں کا علاج کیا ہوتا ہے بھائی. میں نہیں کہہ رہا بلا وجہ بچوں کو تھپڑ مارنا شروع کر دیں, بچوں کو پہ ہاتھ اٹھانا بہت ہی بری حرکت ہے, بہت بری حرکت ہے. بچوں بگڑتے بھی ہے اس سے زیادہ. جو کام محبت سے ہوتا ہے وہ سختی سے نہیں ہوتا, لیکن بعض دفعہ سختی کرنی پڑتی ہے. بچہ کہیں چوری کرے, اسی طرح یاد رکھو بچہ اپنے بڑوں میں سے کسی سے بدتمیزی کرے یہ قابل معافی جرم نہیں ہے. آپ کہیں اس سے کیا ہو گیا اگر اس نے بدتمیزی سے بات کر لی ابا سے یا اماں سے یا چاچا سے یا ماموں سے یا خالہ سے, تو کیا ہو گیا؟ وہ کوئی فرشتے ہیں کیا؟ ان سے غلطی نہیں ہو سکتی؟ اصل میں بچے کو تربیت کی ضرورت ہے, اور تربیت کون کرتا ہے؟ بڑے. اگر اس کے دل میں بڑے کا احترام نکل گیا تربیت کا آپشن ختم. اور احترام نکلتا کیسے ہے؟ بدتمیزی سے. بھائی جان جب وہ بڑے سے بدتمیزی سے بات کرے گا تو احترام رہے گا اس کے دل میں. مجھے ایک بات بتاؤ, پولیس آفیسر آپ کے پاس آتا ہے اور آپ اس سے بدتمیزی سے بات کرتے ہو تو اس کا مطلب آپ کے دل سے پولیس کا احترام ختم. تو آپ کے پاس پیٹھ پیچھے جو مرضی کہتے رہو, اس کے سامنے آپ کے پاس تمیز سے بات کرنے کے علاوہ کوئی اور آپشن نہیں ہوتا, کوئی آپشن نہیں ہوتا آپ کے پاس. تو جو بھی بڑے ہیں خاندان کے, اگر آپ اپنے بچوں کو انسان کا بچہ بنانا چاہتے ہیں تو آپ ان سے یہ کہیں کہ بھائی جو بڑے ہیں نا غلط ہوں صحیح ہوں یہ ہمارا مسئلہ ہے, یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے. آپ کے ساتھ اگر ظلم ہو تو بیٹا آپ نے تمیز سے آ کے کمپلین کروا دینی ہے, ٹھیک ہے نا, بس. اس سے زیادہ آپ کے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے. اسی طرح بچہ اگر علماء کے لیے بدتمیزی کے الفاظ استعمال کرتا ہے تو بھی یہ بہت بڑا جرم ہے, کیونکہ ایک دفعہ علماء کے خلاف بولنا سیکھ گیا ساری زندگی مذہب سے محبت نہیں کرے گا. کسی عالم کا بیان, کسی عالم کی تقریر اس پہ اثر نہیں کرے گی, وہ ہر وقت اس میں بیٹھ کے کیڑے نکالتا رہے گا. ہر وقت کیا کرے گا؟ اس لیے میں کہتا ہوں اپنے بچوں کو انجینئر سے بولو بھائی بچائیں. ایک دفعہ بدتمیز بن گیا نا وہ, یہ فلانے مولوی ایسے, فلانے ایسے, فلانے بزرگ ایسے, بزرگ سب زندہ لاشیں ہیں, یہ ڈائلاگ بچے نے سیکھ لیے, وہ انجینئر کا بھی نہیں رہے گا. صحیح ہے نا. چلو وہ ایک نیا فرقہ لاتا تو ہم کہتے, نیا فرقہ لایا ہے تو ہم کہتے اسی کے پیچھے چلے, تو وہ اس کے پیچھے بھی نہیں چلے گا, کل اس میں بھی کیڑے نکالے گا وہ. تو یہ ایک مزاج بنتا ہے, تو یہ جرائم قابل معافی نہیں ہوتے. تو چوری نہ کرنے دیں اس کو, بڑوں سے بدتمیزی نہ کرنے دیں. باقی سب چیزیں ایسی ہیں جن کا علاج ہو جاتا ہے, سب سیٹنگ پہ آ جاتی ہیں چیزیں. سمجھ رہے ہیں؟ ایک صاحب تھے, ان کا بچہ سست بہت تھا, 1 گھنٹہ لگاتا تھا صبح اٹھ کے لیٹرین جانے میں, اور وہاں جا کے پھر پولیس بلوانی پڑتی تھی کہ باہر آ جا. کیا کر لے بھائی؟ باہر آ جا. تو وہ بھی پریشان اپنے بچے کے بارے میں. تو میرے پاس آئے, میں نے کہا محبت سے سمجھائیں, یہ کریں. جب نہیں آئی نا سمجھ میں, تو میں نے ان سے کہا کہ دیکھیں ہم جہاں پڑھا کرتے تھے مدرسے میں, وہاں قریب میں ایک بیکری تھی. ان واقعات سے یہ قرآن و حدیث ہی کو میں, یہ تو قرآن و سنت ہی کا حکم ہے نا. تربیت کیسے کرنی ہے یہ تو پھر اپنے عرف کو دیکھ کے بتایا جائے گا نا. تو ہمارے پڑوس میں ایک بیکری کی دکان تھی, کچھ لوگوں نے کھولی, پنجاب سے فیملی آئی تھی وہ, تو انہوں نے, وہ بڑا اچھا بزنس کر رہے تھے, تو انہوں نے اپنے بیٹے کو بھی بلا لیا کہ بھائی تم بھی آ جاؤ دکان پہ, ہمارے ساتھ کیا کرو, کاروبار میں ہاتھ بٹاؤ. اب وہ بیٹے کی عمر ہوگی میرا خیال ہے 18-20 سال. تو مجھے یاد ہے وہ پنجابی فیملی تھی, اور آپ کو پتا ہے پنجاب کے لوگ بزنس میں بڑی جان لگاتے ہیں, ایسے سستی برداشت نہیں کرتے وہ لوگ. تو وہ جو نیا نیا آیا نا پنجاب سے, ہم جا کے کہہ رہے ہیں بھائی کیک رس دے دیں آدھا کلو یا 1 پاؤ. وہ جا رہا ہے شیشے کھول رہا ہے, پھر یوں کر کے